حسن کی حمد و ثنا بزرگی ایمان کی تیاری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و مقدس و مطہر کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک، ہمارا معبود و مسجود ہے۔ انگریز درود و سلام و امام الانبیاء پر کہ جن کا نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی گفتگو میں ایک انتہائی کبیرہ گناہ ظلم، اس کی شکلیں اور ظلم کے تعلق سے بالخصوص 4 قسم کے جو افراد ہیں، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ظلم کا مطلب ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہ، یعنی عدل کی ضد ہے۔ عدل میں جو جس کا حق ہوتا ہے ان سے دیا جاتا ہے، اور ظلم میں وہ حق چھین لیا جاتا ہے، کسی اور تک پہنچ جاتا ہے، اس کا نام ظلم۔ اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب وہ گناہ جو بغیر توبہ کیے معاف نہیں۔ گناہ 2 طرح کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، جن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آسانی ہم پر ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ گناہ خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ اور بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے معافی مانگنی پڑے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا پڑے گا، اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، اللہ میرا یہ گناہ معاف کر۔ تو یہ خود بخود معاف نہیں ہوتے، لیکن دنیا میں بھی بعض گناہوں پر کوئی سزا مقرر ہوتی ہے، ورنہ بعض گناہوں کی مذمت، ان کا گناہ آخرت میں ان کا عذاب بیان ہوتا ہے۔ مثلا چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، یہ ایسے بڑے گناہ ہیں کہ جن کی دنیا میں سزائیں 3 اسلام میں مقرر ہیں، جرائم قسم کے جو گناہ۔ کچھ گناہ بڑے تو ہیں لیکن دنیا میں بھی وہ سزا مقرر نہیں، لیکن ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کو برا بتلایا گیا ہے، اور آخرت میں یقیناً جو اس کا انجام ہوگا انسان بھگتے گا۔ جیسے جھوٹ ہے،
جھوٹ بولنے پر دنیا میں کوئی سزا نہیں، غیبت پر دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں، اور اس طرح کے باقی گناہ۔ لیکن قرآن و سنت میں سینکڑوں دلائل میں ان کی مذمت، ان کی برائی کو بیان کیا گیا ہے، آخرت کے تعلق سے ان کا انجام بیان کیا۔ یہ گناہوں کی نوعیتیں ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں، انہی میں سے ایک یہ ظلم ہے۔ اور ظلم کی سب سے قبیح ترین شکل قرآن کریم میں جس کو ظلم عظیم کہا گیا، ظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم گیا اظلم کا لفظ استعمال، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیا، یہ ظلم کی ایک شکل ہے، یعنی اللہ کا حق کسی اور کو دے دینا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یہ لوگ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، اور اللہ کا جو حق ہے کسی اور کو دینے میں جو جھوٹ گھڑتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی۔ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو شرک سے روکا کہ لا تشرک باللہ، بیٹا شرک نہ کرنا، تو جو شرک کا تعارف کروایا وہ انہی الفاظ میں کروایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا یہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اس سے تو ضرور بچنا ہے۔ تو جب ظلم کا تصور ہمارے ذہن میں آئے تو سب سے پہلا تصور یقینی طور پر شرک کا ضرور آنا چاہیے۔ میں اس لیے یہاں سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ میں نے ایک جگہ سوال کیا بچوں سے، یونیورسٹی کے بچے، کہ ظلم کا کیا آپ کے ذہنوں میں تصور ہے؟ انہوں نے کہا یہی ذہنی تشدد کر دینا، جسمانی تشدد کر دینا، اور ایسا ہی ہے ہمارے ہاں جو عام تصور ہے وہ ظلم کا وہ یہ ہے، اور یہ تصور ادھورا تصور ہے، ناقص تصور ہے، مکمل نہیں۔ ظلم کا تصور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو حق کسی اور کا تھا کسی اور کو دے دینا، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو شرک و ظلم عظیم کہا گیا۔ تو ظلم کا ہمارے ذہنوں میں ایسا تصور قائم ہو جانا چاہیے کہ ہم شرک کے معاملے میں بھی ڈرنا شروع کر دیں۔ ایک انسان کسی شخص کو برا سمجھتا ہو، اسے ظالم کہتا ہو کہ جناب فلاں پر اس نے ہاتھ اٹھایا، جسمانی تشدد کی، اسے ٹارچر کی ہے، اسے نقصان پہنچایا، یہ ظالم شخص ہے، اس لیے اسے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا ظالم جو اللہ کے معاملے میں ظلم کرتا ہے، شرک کی صورت، اس سے کوئی نفرت نہ، اس سے کوئی دوری نہ ہو، اس لیے کہ اس نے ظلم کے تصور میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں۔ تو ایسے ظالم سے جس کو قرآن ظلم عظیم کہے اور اظلم کہے، ظلم کی سپرلیٹو ڈگری، سب سے بڑا ظالم، اس سے تو میں محبت کی پیکیں بڑھاؤں، اور یہ جو ظالم ہے اس سے میں نفرت کا اظہار کروں، تو یہ تو میری طرف سے کوئی انصاف نہ ہو، میرا شعور ادھورا ہے، میں نے اس بات کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں، ظلم کی تعریف کو۔ تو ظلم سے نفرت ایسی ہو کہ سب سے بڑے ظالم مشرک سے بھی نفرت ہو، اس کے شرک کی وجہ سے،
سب سے بڑا ظالم یہ. ہاں ہمارے معاشرے میں جو اب یہ ظلم ہے جس کا تعلق لوگوں سے جڑا ہوا، یہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کروایا. مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کا رشتہ آپس میں اخوت کا ہے، برادرہوڈ کا ہے، بھائی چارے کا ہے. انما المؤمنون اخوۃ. جب اسلام آیا مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے اور اہل مدینہ ہیں، ان کے درمیان جو رشتہ اور تعلق قائم ہوا اس کو اخوت کا نام دیا. میری قوم کا نہیں ہے، میری برادری کا نہیں ہے، میرے علاقے کا نہیں ہے، مجھ سے کوئی خاندانی نسبی تعلق نہیں ہے، لیکن مجھ سے رشتہ ہے اسلام کا، مجھ سے رشتہ ہے ایمان کا، مجھ سے رشتہ ہے عقیدے کا، یہ میرا بھائی ہے. بلکہ ابتدائی اسلام میں یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے. یعنی مدینہ کا انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کر چکا ہے کہ وہ مر جائے تو یہ وارث، یہ مر جائے تو وہ وارث. ابتدائی اسلام میں بعد میں پھر وراثت کے تعلق سے پوری تفصیلی قوانین نازل ہوئے جس میں صرف رشتہ داری تک یہ حق محدود رہ گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے اخوت کا تعلق. فرمایا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا تعلق یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے. آپ دیکھیں ایک جنگ میں ایک صحابی جنگ سے پیچھے رہ گئے، ان سے مقاطعہ کا حکم آیا، بائیکاٹ کا حکم آیا. سارے صحابہ نے بائیکاٹ کر دیا. کچھ عرصے بعد اجازت مل گئی تو اب صحابہ کرام اس طرح مل رہے ہیں، بلکہ ایک صحابی توڑ پڑا ہے گھوڑا لے کر. میں جا کر سب سے پہلے بتلاؤں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. جو جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ پیچھے رہ گئے، اور ایک صحابی پہاڑ کی طرف دوڑ پڑا ہے، بلندی کی طرف، وہاں سے جا کر آواز لگائی، اب شریعہ کا کعب اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر دی ہے. وہ آئے اور صحابہ لائن میں کھڑے ہوئے ملنے کے. کافی عرصے تک آپ سے تعلق ٹوٹا رہا. یہ تعلق ٹوٹا کیوں تھا کہ رسول اللہ نے حکم دیا، اور اب مل کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اخوت کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے. تو اسلام کا تعلق سب سے بڑا تعلق، سب سے بڑی محبت یہ عقیدہ اور ایمان کی محبت، سب سے بڑا رشتہ یہی رشتہ. تو المسلم اخو المسلم، جب بھائی ہوا، محبت کا تعلق قائم ہو گیا، اس لیے لا یظلم ولا یخذلہ ولا یحقرہ، پھر یہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا، اسے کمتر نہیں سمجھتا. سب مسلمان برابر ہیں، برابر کا حق رکھتے ہیں. اسلام یہ آپس کا تعلق ہے. مسلمانوں کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپس میں ظلم نہیں کرتے. اور ایک روایت کے الفاظ کے مسلمان کون ہیں؟
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ، زبان سے بھی اس کے ہاتھ سے، دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مثلا ظلم کی کوئی شکل موجود نہیں ہے، یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ اسلام جیسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، جیسا مسلمان دیکھنا چاہتا ہے، اس کا تعارف تو یہ ہے۔ اسلام معاشرے میں جیسا انسان پیدا کرنا چاہتا ہے، دوسرے لفظوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے معاشرے میں جیسا فرد پیدا ہوگا اس کا تعارف یہ کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، سب محفوظ ہے۔ یہ ایک سوال میں نے اپنے آپ سے کرنا ہے، ہم سب نے اپنے آپ سے کرنا ہے، کیا ہم ایسے مسلمان ہیں کہ سینے پر ہاتھ مار کے کہہ سکتے ہو میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں، میری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں؟ کیا میں اپنے بارے میں مطمئن ہوں کہ میری اولاد کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میری بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے والدین کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے رشتہ داروں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے مارکیٹ کے لوگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے ملازموں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں جہاں نماز پڑھنے آتا ہوں اور نمازی ساتھیوں کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے؟ کیا میں اپنے بارے میں یہ تصور کبھی اپنے آپ سے کبھی یہ سوال پوچھا؟ اور اگر نہیں پوچھا تو پھر میں ابھی تک اسلام ہی کے تصور کو صحیح طرح سے سمجھا نہیں، مجھے ابھی تک اپنے مسلمان ہونے کا مقصود ہی سمجھ میں نہیں آیا، مسلمان کس چیز کا نام ہے یہی سمجھ میں نہیں آیا۔ مسلمان ہو جانا صرف 4 شرطوں کا نام نہیں ہے، مسلمان کی پوری ایک لمیٹیشنز کا نام ہے، حدود کا نام ہے، جس کے اندر انسان محدود ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کما حق کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اس ذات کے لیے، مسلم مطیع ہو جانا، فرمانبردار ہو جانا۔ کیا کھانا ہے جو حکم ہے، کیا نہیں کھانا، کس سے رکنا ہے جو حکم ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب چلنا ہے، کب پھرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، سب وہی کریں گے جو اس ذات کی طرف سے حکم ہے، اس کا نام ہے مسلم۔ اور اس ذات نے قانون دے دیا، زندگی کے حوالے سے ایک آؤٹ لائن دے دی ہے کہ آپ کی ذات اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر آپ مسلمان کہ نقطہ صحیح طرح سے ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو جائے، اللہ کی قسم اسلام کی جو تصویر سامنے آئے گی لوگوں کی، وہ تصویر ہوگی جو حقیقی تصویر ہوگی۔ ہمارے ایک ساتھی نے غیر مسلموں میں دعوت کے حوالے سے بڑا کام کر، 9 مسلم ہیں، پہلے وہ کرسچن تھے، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے والدین کو بھی اسلام کی طرف بلاؤں، ان کو بھی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسا جملہ ہے اس پر ٹھہرے تو رونا آ جاتا۔ کہتے میں نے اپنے والد کو جب کہا، والد نے کہا پتر یہ مارکیٹ ساری مسلمانوں کی ہے، دنیا کا کون سا گناہ ہے تجھے دنیا نظر نہیں آتا، پہلے ان مسلمانوں کو مسلمان کر لے، ہمیں پھر بعد میں کر لینا، ہم ان کو دیکھ کے مسلمان ہوں۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا جملہ، ایک غیر مسلم کو بھی پتا ہے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے،
اسلام کی تعلیمات کیا ہے اور ان کا عمل کیا ہے؟ کیا اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ نہیں جاتی؟ آج مجھے کوئی لمحے بھر کے لیے کافر کہہ کے دیکھے ذرا، میں اس کی نسلوں کو کافر ثابت کر دوں، میں اس مسلمان کو جلدی پوچھ لی. لیکن یہی سوال اپنے آپ سے کر، جلدی پوچھتی میں مسلمان، کیا میرا عمل مسلمانوں والا ہے؟ کیا میں اسلامی تعلیمات پر پوری طرح سے کھڑا ہوں؟ ہمارے معاملات بڑے خطرناک. ظلم کے حوالے سے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، کسی پر ظلم نہ کرو. 4 قسم کے افراد، ان میں سے پہلا شخص یہ ظالم، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ظالم، ظلم سے بچ جاؤ. ظلم کی، ظالم کی بڑی شناعت بیان ہوئی ہے، قباحت بیان ہوئی ہے، بڑی اس کی مذمت کی گئی ہے، اس گناہ کے بارے میں بڑا ڈرایا گیا ہے. فرمایا فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ دنیا کا ظلم آخرت کے اندھیروں کا سبب بن جائے گا، تو سے آخرت کی روشنیاں چھین لے گا. کیونکہ آخرت کی روشنی کس کے حصے میں آئے گی؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آخرت میں جو نور ہے وہ تو مومنوں کے سامنے چل رہا، ان کے سامنے نور، ان کے دائیں نور، ان کے بائیں نور. دور سے پہچانا جا رہا ہے کہ مومن آ رہا ہے. ان کو سیکیورٹی کا پروٹوکول نہیں ملے گا آخرت میں، ان کو پروٹوکول کوئی فائر بریگیڈ کا، کوئی ایمبولینسز کا نہیں ملے گا. ان کے آگے پیچھے کوئی شرطے، کوئی پولیس، کوئی فوج، آرمی نہیں ہوگی. نور ہوگا، نور. کوئی معمولی پروٹوکول ہے؟ لیکن یہ ظالم اس سے معلوم ہوتا ہے اندھیروں میں، قیامت کے دن اندھیروں میں، اور بالآخر جہنم کا ایندھن بن جائے گا. بلکہ ظلم کی قباحت کا اندازہ لگانا ہوگا آپ نے، اندازہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت، ایک بالشت کے برابر ظلم اگر کوئی کرے، ایک بالشت کے برابر کوئی ظلم کرتا ہے، کسی کی زمین ہتھیا لیتا ہے، اس پر قبضہ کر لیتا ہے. ہمارے یہاں آج کل بہت عام، اس کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں ہمارے یہاں موجود ہیں. ایک بالشت کے برابر فرمایا کہ تنفقہ 70 اردن، 7 زمینوں کے برابر، 70 زمینوں کے برابر اللہ رب العالمین توق بنا کر اس کو بنا دے. 70 زمینوں کے برابر. کیا یہ بندہ برداشت کر سکے گا آخرت میں؟ ظلم کی شکل کو دیکھیے. ابھی ظالم کا تعارف کروانا، اس کا انجام بیان کرنا. ہم کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ بھی ایک ظالم ہے. ظلم کی شکلیں ہیں، کسی کو گالی دے دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کو برے القاب سے پکارنا، کسی کے بارے میں الزام تراشیاں یا بہتان تراشیاں، چھوٹی باتیں مشہور کر دینا، یا کسی کو تھپڑ مار دینا، ہاتھ اٹھانا، زخمی کر دینا، یہ سب ظلم کو جگہ. قیامت کے دن اللہ عدل قائم کرے گا. ایک روایت کے الفاظ ہیں، انسان تو انسان، ایک سینگ والی بکری نے بھی بغیر سینگ والی کو جو سینگ مارا ہوگا، اللہ ان کا بھی عدل قائم کرے گا. اللہ عدل والا. تو قیامت کے دن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تعارف کروایا. فرمایا کہ میرے صحابہ پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کا مطلب غریب،
اللہ کے رسول، غریب تو وہی ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ، درہم و دینار نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے پہاڑ، خوب نیکیاں کی، نمازیں اس نے پڑھی ہیں، روزے اس نے رکھے ہیں، حج اس نے کیے ہیں، صدقات و خیرات اس نے کیے، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے، بڑا پارسا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ اس کا تعارف ہو رہا ہے سر۔ ہمارے ہاں تو ظالم کا تصور ہے نا، جس کے ہاتھ میں کوئی کلاشن کوف ہو، جس نے 70-80 بندے مار رکھے ہو، بہت ظالم ہے بس۔ یہاں مفلس کون ہے غور کیجیے، جس کو ہم بڑا پارسا سمجھتے ہیں، نیکیوں کے انبار لگے ہوئے، اور نیکیوں کے انبار لگنے کا مطلب ہے اس کی وہ نیکیاں قبول ہو چکی ہیں، وہ شمار کر لی گئی ہیں، کہ وہ نیکیاں نہیں ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، یہ نیکیاں سمجھ رہا تھا لیکن وہ اللہ کیا نیکیاں نہیں تھیں، ان نیکیوں کی بات نہیں ہو، کہ وہ نیکیاں ہیں جو نیکیاں سمجھ لی گئی ہیں، مان لی گئی ہیں، ابھی فیصلہ ہوا تو ہوا جنت کا۔ فرمایا کہ لوگ آ جائیں گے اور کہیں گے اللہ ہمارا فیصلہ کر، وہ لوگ آ جائیں گے، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی کا معاملہ، ایک لائن موجود ہے مظلوموں کی، مقابلے میں کھڑا کون ہے؟ نیک آدمی، پارسا آدمی۔ کیا یہ منظر ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے توفیق دے دی آج مسجد میں آنے، یہ سوال ہمارے لیے بتا، یہ چلا یہ مفلس ہوگا ان لوگوں میں سے جو مسجد میں آنے والے ہوں، یہ مفلس ان میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں ہوگا جو جس نے کبھی مسجد کا در دیکھا ہی نہ ہو، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام تو یہی تعارف کروا رہے ہیں، خوب نیکیاں ہوں گی۔ تو یہ ہمارے لیے سوال ہے، یہ حدیث ہمیں ایڈریس کر رہی ہے۔ آج لوگ ہم سے متنفر ہیں، پتہ ہے اس کی نمازوں کا، فلاں کی زمین ہتھیا کر بیٹھا ہے، فلاں کا مال لوٹ کر بیٹھا ہے، اس سے اس کے رشتہ دار تنگ ہیں، اولاد تنگ ہے، والدین تنگ ہیں، بیوی تنگ ہے۔ کیسی نمازیں ہیں یہ؟ کیسی دینداری ہے یہ؟ لوگ تنگ ہیں، لوگ متنفر ہیں۔ یہ کوئی معمولی مجرم نہیں ہے، بہت بڑا مجرم ہے یہ، کہ جس کے عمل سے لوگ دین سے بھی متنفر ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن یہی شخص آئے گا اور لائن لگی ہوئی ہے، اللہ فرمائے گا ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ کیا عدل کیا جا رہا ہے؟ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم ہو رہی ہیں، نیکیاں، اس وقت کوئی کرنسی نہیں ہے، کوئی درہم و دینار نہیں، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، کوئی ڈالر نہیں، عدل ہو رہا ہے نیکیوں میں۔ تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے، یہ لو نیکی ہے، تمہارے ساتھ ہوئی ہے، یہ لو نیکی ہے، تمہارے ساتھ ہوئی ہے، یہ لو نیکی ہے۔ ان کو تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک نیکی، یہ ایک نیکی ہوگی کہ قیامت کے دن قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہے، نہ والد کی فکر ہے، نہ ماں کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، آج سب اپنے بیگانے ہو گئے، سب کو اپنی فکر ہے، میری جان بچ جائے جیسے۔ یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس دن نیکیاں تقسیم ہو رہے ہیں، ان کو ویسی ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، اس کو نیکیاں ملی یہ جنت میں، اس کو نیکیاں ملی وہ جنت میں، اس کو نیکیاں ملی وہ جنت میں، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، یہ نیکیوں کا انبار ختم ہو گئے، کچھ پلے نہیں رہا، نیکیوں کا جبال تھا، پہاڑ تھا، انبار
غبار لگا ہوا تھا، سب ختم ہو گیا، لیکن افراد ابھی بھی موجود ہیں۔ اس نے کچھ 2-4 لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کیونکہ اس کے ذہن میں تو ظلم یہ تھا کہ بس کسی کو جان سے مارے تو ظلم ہے، کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ظلم ہے۔ یہ غیبت کوئی ظلم تھوڑی ہے، یہ کسی کے ساتھ فراڈ کر دینا کوئی ظلم تھوڑی ہے، زمین ہتھیا لینا کوئی ظلم تھوڑی ہے۔ اس کے ہاں تو ظلم بڑی محدود چیز تھی، لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ اللہ عدل فرمائے گا اور اب ان کے گناہ اس پر لادے جا رہے ہیں۔ جنت میں جانے کے لیے 2 ہی رکاوٹیں عقیدے کے بعد، یا تو نیکیاں نہ ہو یا گناہ رکاوٹ بنے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گناہ کم پڑ جائیں، جنت میں چلا جائے۔ اب جن جن کو نیکیاں ملتی گئی وہ جنت میں چلے گئے، جو گناہوں کی وجہ سے رکے ہوئے ان کے گناہ کم کیے جا رہے ہیں، اس پر لادے جا رہے ہیں، وہ جنت میں جاتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ شخص جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا اب گناہوں کا انبار بن چکا۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس غریب یہ آدمی ہے۔ ایک شخص نے 10 سال 20 سال 40 سال محنت کی ہو، کمپنی بنا لی ہو بڑی، راتوں رات تلاش ہو جائے، راتوں رات کمپنی کا دیوالیہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اس طرح اس نے خوب محنت کی، خوب نیکیاں کمائی، لیکن ساری دوسروں کے لیے، سب دوسروں میں بٹ گئی، اس کے گناہ الٹے اپنے پاس لے لیے۔ قصور کیا ہے کہ یہ گناہ ایسے کرتا تھا جن کو بڑا معمولی سمجھتا تھا، جو ظلم کی مختلف شکلیں تھیں، اور اللہ عدل قائم کرے۔ اس لیے وہ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے کچھ نیکیاں کرنے کی، انہیں تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ میں یہ نیکیاں اپنے لیے کر رہا ہوں کہ دوسروں کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میرے معاملات صحیح نہ ہوئے تو یہ نیکیاں کل قیامت کے دن دوسروں کے پاس چلی جائیں گی۔ فرمایا کہ اب جب اس کے بعد گناہ آ جائیں گے تو پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا، اسلام کو صرف 4 سجدوں کا نام نہیں، 4 نیکیوں کا نام نہیں، اسلام پوری حدود و قیود کا نام ہے۔ وہ سب معاملات ٹھیک ہوں گے تب جنت میں جائے گا، تب نجات ملے گی۔ تو یہ ظالم، اور یہ ظالم سب سے عجیب و غریب ہے، جسے دنیا نیک اور پارسا کہتی ہے، وہ ظالم ہے، اس کا تعارف کروایا میں نے۔ تو ایسے ظالموں کے بارے میں آیات احادیث بھری پڑی ہے۔ کہیں کہا کہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کہیں کہا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے آپ کو کاٹ رہا ہوگا یہ ظالم قیامت کے دن۔ کہیں کہا گیا کہ ان ظالموں کے ما لہم من ولی ولا شفیع، کوئی دوست کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں ظالموں کا۔ تو ایک شخص یہ ہے ظالم، دوسرا کون ہے؟ جو ظلم کے معاملے میں اس کی مدد کرتا ہے، ظلم کے معاملے میں اس کی مدد کرنے والا، اصلاً ظالم نہیں لیکن مدد کی وجہ سے اب یہ بھی ظالم ہے۔ اس کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے، صرف اس بنیاد پر یہ مدد کر رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس بنیاد پر یہ مدد کر رہا ہے کہ یہ میرے خاندان کا ہے، کنبے قبیلے کا ہے، قوم برادری کا ہے، اس کے ظلم کو چھپا کر رکھ دینا۔ تو یہ شخص بھی ظالم ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے معاملے میں کسی کی مدد نہ کرو۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کو قائم کرو اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس عدل کی نفاذ میں، تنفیذ میں، اسے قائم کرنے میں تمہارے اپنے ہی اس جو ہے وہ
ان پر کیوں نہ وہ عدل کی تلوار چل رہی ہے، لیکن عدل کو نافذ کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ایسے شخص سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں، اس کے ظلم کو چھپانے میں مدد کرنا، یا آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے تو آپ اس کو بچانے میں مدد کر رہے ہیں۔ مثلا آج کل کے وکلاء جنہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجرم ہے، وہ پھر کھینچ تان کر ایسے قرائن شواہد ڈھونڈ کر اس ظلم میں اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے بٹور لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی تیر مار دیے، ہم اس کیس کو جیت گئے۔ ایک مظلوم کے مقابلے میں ایک ظالم کے معاون بننا، یہ لاکھ 2 لاکھ کی کیا اوقات ہے؟ اربوں کھربے بھی ہو تو ایک مسلمان صرف اس لیے چھوڑ دے کہ ظالم کا معاون نہیں بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کر دی، بنو مخزوم قبیلے کی عورت، مالدار قبیلہ، اپنا ایک تعارف رکھتا ہے، پہچان رکھتا ہے، شہرت رکھتا ہے اپنی، چوری کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کر دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ قوم کے لوگ اسامہ کے پاس آئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا کہ آپ سے اللہ کے رسول خصوصی محبت کرتے ہیں، آپ ہماری جا کر سفارش کریں۔ یہ عورت عام عورت نہیں ہے، بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، ہمارا ایک تعارف ہے، ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ناک کٹ جائے کہ اگر اس کو سزا مل گئی، کوئی حل نکالے اس کا۔ سفارش کرنے جا کر ہماری اللہ کے رسول کے پاس، سیدنا اسامہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے رسول بنو مخزوم قبیلے کے لوگ سفارش کروا رہے ہیں مجھ سے کہ اس فاطمہ کو چھوڑ دیا جائے، اس کا نام فاطمہ تھا۔ کائنات کے امام نے الفاظ استعمال فرمائے، رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ الفاظ، ظلم کی جڑوں کو کاٹ دینے والے الفاظ۔ کائنات کے امام نے فرمایا یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی عورت ہے، قریش قبیلے کی عورت، ہاشم قبیلے کی عورت، عبداللہ کے بیٹے محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ایک شرف نہیں، قریش کی ہے، ہاشمی ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ یہ عورت بھی اگر چوری کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے اور اس کے ہاتھ کو کاٹ کر رکھتے۔ ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، بیٹی ہو محمد رسول اللہ کی، بیوی ہو سیدنا علی کی، ماں ہو حسنین کی، ہو جنتی عورتوں کی سردار، اور وہ چوری کر لے، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ کائنات کے امام نے یہ الفاظ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کیے کہ اگر ان قوانین میں کوئی نرمی رکھو گے تو ظالم کے معاون مددگار بن جاؤ گے اور عدل کی دھجیاں اڑا کر رکھ دو گے، پھر ظلم کا بول بالا ہوگا، ظلم بولے گا۔ اور یاد رکھیے جب قوم ظلم کرتی ہے تو اللہ ان پر پھر ظالم مسلط کرتا ہے، یہ اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا ہے، پھر اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے۔ آج نیچے تک جہاں جہاں میرا بس چلتا ہے میں ظلم کے معاملے میں سفارشی بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہے کوئی اپنی 20 سالہ 40 سالہ زندگی کو ایک لمحے کے لیے پیچھے دیکھیں، کوئی مثال میرے پاس موجود ہو کہ میں کسی مظلوم کے لیے کھڑا ہوا ہوں؟ یہ سوچ کر بھی کہ سامنے میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے،
میرے خاندان کا فرد ہے. کوئی مثال ہم میں سے کوئی دے سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسی مثال نہیں ہے تو پھر ظالم ہی مسلط ہوں گے ہم پر، پھر ہم پر ظالم مسلط ہوں گے. یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، ہم اسی کے مستحق ہیں. کیونکہ مظلوم آدمی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اس پر جو ظلم ہوا ہے اس گناہ کی وجہ سے، اس کی شرارت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بعض لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ہر قسم کی رکاوٹوں کو پھاڑتے ہوئے وہ دعا جاتی ہے اللہ کے پاس، اور ان میں سے ایک مظلوم شخص ہوتا ہے. اس موقع پر یہ دعا کر دے، بد دعا کر دے، اور اس کی میں اگر مثالیں دینا شروع کروں وقت اجازت نہیں دیتا. کس طرح مظلوموں کی بد دعا نے کیا کیا رنگ دکھائے، کیسے کیسے اس کے اثرات ہوئے ہیں، پھر کیسے کیسے لوگ رل گئے، تباہ برباد ہو گئے، لوگوں کے لیے عبرت بن گئے. اور اس معاون آدمی کو سوچنا چاہیے، اس مظلوم نے اگر بد دعا دے دی، میں اس کا معاون، میں اس کی مدد کرنے والا، میں بھی یہی انجام بھگتوں گا، میرے ساتھ بھی پھر یہی ہوگا، مجھے بھی بھگتنا پڑے گا. پھر جس گناہ میں دونوں شریک ہیں، دونوں برابر کے مجرم ہیں. اگر قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا، اس کی نیکیاں جائیں گی، تو یہ بھی مفلس ہوگا، اس کی نیکیاں بھی جائیں گی. اللہ کے ہاں یہ بھی مجرم ہے. تو یہ ظلم کے تعلق سے دوسرا آدمی کہ جو کسی کی ظلم کے معاملے میں مدد کرتا ہے، خود ظالم نہیں ہے لیکن ہے ظلم کے درجے میں، ظالم ہی ہے کیونکہ اس نے ظالم کی مدد کی ہے. تیسرا وہ آدمی، وقت کب تک ہے؟ 1:20 تک گھڑی صحیح ہے، آگے تو نہیں ہے. چند منٹ میں بات کو سمیٹتا ہوں. تیسرا وہ شخص جو ظالم نہیں، ظالم کا معاون بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم بے حس ضرور ہے. یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے آج کا دور. ایک ہوتا ہے بے بس اور ایک ہوتا ہے بے حس. بے بس کون ہوتا ہے؟ وہ کسی گناہ کو روکنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے تعلق سے مومن کے 3 درجے ہیں. اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے، یہ طاقت میں ہے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر اس کو روکتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے. فرمایا یہ ہے سب سے قوی مومن، سب سے اعلیٰ ترین درجے کا مومن، کہ جس کی موجودگی سے ہی گناہ مٹ جاتے ہیں. ایسے تو نہیں سیدنا عمر کو دعائیں کر کے اللہ کے رسول نے مانگا، ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے سیدنا عمر کے بارے میں کہا تھا عمر جس راستے سے تو آتا ہے شیطان کی جرت کیا اس راستے پر کھڑا ہو جائے. تو مومن وہ قوی ہوتا ہے جس کے اندر یہ جرت ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے ظلم کو، جرم کو، گناہ کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو. طاقت نہیں رکھتا تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اس کی کوشش کرتا ہو کہ میں اس قوت میں آ جاؤں، اس طاقت میں آ جاؤں کہ اس طرح کے جرم کو مٹاؤں. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکتا ہے، شعور دلاتا ہے لوگوں کو بتلاتا ہے یہ غلطی ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. ممبر و محراب اس کے پاس ہے، وہ اس پر یہ حقیقت بیان کرتا ہے، زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ دوسرے درجے کا بندہ. تیسرا وہ ہے جو بے بس ہے، بے بس ہے، نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے، نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، لیکن اندر ایمان موجود ہے، دل سے برا جانتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا، کوئی گناہ دیکھتا ہے وہ روکنا چاہتا ہے
وہ جرم کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے، اس کی برائی کو سمجھتا ہے پوری طرح سے، اس سے نفرت کرتا ہے پوری طرح سے۔ اور آج کے دور میں چوتھا شخص بھی ہے، فرمائیں کہ یہ سب سے کمزور ترین ایمان، کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں نفرت موجود ہے۔ چوتھا شخص وہ ہے جس کے دل میں نفرت بھی موجود نہیں۔ میرے سامنے کوئی گناہ ہو رہا میری بلا سے، مجھے کیا پڑی ہے اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈالنے کی؟ میرے سامنے کسی کا موبائل چھن جائے، میں روکنے کی طاقت میں ہوں یا نہیں یہ سوچا ہی نہیں کبھی۔ کبھی اس طرف دھیان دیا ہی نہیں۔ یا موبائل چھیننے کی مثال، چلیں جان خطرے میں، ایسے ہزاروں کام ہیں۔ تو میرے سامنے گالی دے رہا، میں اپنے آپ کو بے بس کہوں کہ بے حس کہوں؟ کبھی سوچا ہی نہیں کوئی اس کو یار یہ گناہ ہے۔ میرے سامنے کوئی غیبت کر رہا ہے، میں اپنے آپ کو بے بس کہوں کہ بے حس کہوں؟ کبھی جرت ہی نہیں کی اس کو کہوں کہ یہ گناہ ہے۔ ہزاروں کام، ہزاروں گناہ ایسے ہیں، کبھی اس کے بارے میں دل میں یہ احساس پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیں تیسرے درجے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ چوتھے والے کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ چوتھے والے کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ یاد رکھیے گناہ کے تعلق سے، کل بھی میں نے یہ شاید بات کی تھی، ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے گناہ کو جائز سمجھنا۔ گناہ کو جائز سمجھنا کفر ہے، کفر آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ شخص نہ اس نے معاونت کی ہے ظلم میں، نہ یہ ظالم ہے، لیکن اس نے کبھی روکا نہیں ظالم، کبھی سوچا نہیں اس حوالے سے میرے بس میں ہے کہ نہیں۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا ہے، دو طرح کے لوگوں پر عذاب آیا، ایک وہ جو گناہ کرنے والے ہوتے تھے، اور دوسرے وہ جو گناہ کے تماشائی ہوتے تھے، روکتے نہیں تھے، بے حس تھے جو لوگ۔ آج ظلم کے یا اس طرح کے جرائم کرائم کے عام ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بے حس ہو گئے۔ جب مجھ پر پڑتی ہے تب میں سوچتا ہوں مجھ سے فلاں نے بھی نہیں پوچھا، فلاں نے بھی نہیں پوچھا، فلاں نے بھی نہیں پوچھا، فلاں نے بھی کوئی احساس نہیں کیا۔ اس وقت میں اپنی 20 سالہ 40 سالہ 50 سالہ زندگی کو پیچھے دیکھو، اس دوران ہزاروں لوگوں پر جب یہ واقعات آئے تب میں کہاں کھڑا۔ چوتھا شخص وہ ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، جو چاقو چوبند کھڑا ہے، جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جس کے سامنے کوئی جرم ہو جائے، کوئی ظلم ہو جائے، یہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا مددگار بنتا ہے۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما کا مصداق ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کی مدد کرو، اپنے بھائی کی، ظالم کی یا مظلوم کی؟ ظالم کی مدد کرو اس کو ظلم سے روک کر، مظلوم کی مدد کرو اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، اس کی اس مشکل کو ٹالنے میں اس کی مدد کر کے۔ چوتھا یہ شخص، ان چار قسم کے افراد میں سے میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں ظالم ہوں؟ نظر آیا آتا ہے کہ میں ظالم ہوں، ہزاروں موقعوں کے ظلم مجھے اپنے یاد آتے ہیں۔ میں ظلم پر معاون ہوں، نظر یہ آتا ہے کہ میں معاون ہوں، ہزاروں موقعوں پر ظالموں کی مدد کر گیا۔ میں بے حس ہوں، نظر یہ آتا ہے کہ میں بے حس ہوں، ہزاروں موقعوں پر میرے سامنے ظلم جرم ہوئے اور میں خاموش رہ گیا۔ یہ پورے معاشرے کی کہانی ہے۔ چوتھا فرد تو شاید ہی ہم میں سے کوئی ہو کہ جس کے سامنے کوئی بولتے ہوئے گھبراتا ہو، یہاں زبان بند رکھنی ہے، یہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی، اور خوش نصیب ہے یہ شخص
اور جس کی موجودگی سے گناہ کانپنے شروع ہو جائے، جس کی موجودگی سے جرم کانپنا شروع ہو جائے، خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ اور جس سے محبت اسی وجہ سے لوگ کرتے ہو کہ یہ گناہ کا دشمن ہے یا ظلم کا دشمن ہے، نفرت کی وجہ بھی یہی ہو، ایسے لوگوں کو اس سے نفرت ہو کہ جن کی دال اس کی موجودگی میں نہ گلتی ہو، ہم سوچیں کہاں کرتے؟ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی کا محافظ بنتا ہے، کسی کی صدر پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے سارے عیبوں کو چھپا دے گا، اللہ اس کی سارے گناہوں کی معافیاں فرما دے گا۔ ادھر وہ شخص ہے جو نیکیاں لے کر آ رہا تھا جو دوسروں کو مل گئی، ادھر یہ شخص ہے غلطیاں گناہ اس کے پاس ہیں، اللہ نے پردے ڈال دیے۔ کیوں؟ ایک خوبی کی وجہ سے کہ یہ دوسروں کا محافظ بنا ہوا، دوسروں کی عزتوں کا محافظ، دوسروں کی جانوں کا محافظ، دوسروں کا خیر خواہ۔ اللہ رب العالمین ایسا ہم سب کو بناتا ہے۔ معاشرے میں اسی طرح سے تبدیلی آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظلم کا قلعہ کما کر دے، ظالموں کو عبرت بنا دے، اور ہمیں کما کو قرآن سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔